اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات ظہور امام زمانہ کے حوالے سے 3 علامتوں نے خدمت میں عرض کی۔ اللہ کے رسول زمانے کے امام کے ظہور سے پہلے علامتوں کو بیان فرماتے ہوئے چوتھی علامت بتاتے ہیں کہ وہاں اس زمانے میں حالت یہ ہوگی کہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچا جائے گا۔ آج آپ بہت سی دنیا کے معاملات میں آپ دیکھیں تو بہت سارے دیندار لوگ جو ہے اسی دین کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مختلف انداز سے جو ہے وہ دین کا استعمال ہوتا ہے دنیا کے لیے۔ ایک معصوم کی حدیث بھی ہے کہ جو ہے وہ دین صرف لوگوں کی زبانوں کی چٹنی ہے، اور جب آزمائش اور امتحان ہوتا ہے تو دینداروں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی جب تک دنیا سلامت ہے تو ان کی زبانوں پہ دین ہوتا ہے، جب دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے تو پھر دینداروں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر 5ویں علامت جو اللہ کے نبی نے بیان کی، فرمایا نفسانی خواہشات کو لوگ ترجیح دیں گے۔ یعنی ایک طرف اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اہل بیت کا حکم ہے، اس طرف خواہش نفس ہے تو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کو، اہل بیت کے حکم کو پامال کر دیں گے اور خواہشات نفسانی کی اتباع کریں گے اور ان کی جو ہے وہ پیروی کریں گے۔ یعنی نفس کی اتباع ہوگی اور جو ہے لوگ دین کی اتباع نہیں کریں گے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن اس طرح پگھلتا ہوا نظر آئے گا جیسے پانی نمک میں پگھلتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ برائیوں کو عام دیکھے گا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ اس حوالے سے بھی ایک حدیث ہے، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پہ کہ لوگ جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، بلکہ اس سے بھی اگلا مرحلہ آئے گا کہ امر بالمعروف پہ لوگ کان نہیں دھریں گے، نہی عن المنکر سے نہیں رکیں گے، اور اس سے بڑھ کے ایک اگلی منزل یہ ہوگی کہ لوگ منکر کو معروف سمجھیں گے اور معروف کو منکر سمجھیں گے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں یہی کیفیت ہے کہ اگر کوئی نماز کے لیے بلاتا ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے تو لوگ جو ہے شوق اور رغبت سے اس کی طرف جاتے ہیں۔